ہماری ریاض اسلامک پلیس یوٹیوب چینل پلیز سبسکرائب۔ اہل قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی اہمیت۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرحم شجنۃ من الرحمن قال اللہ تعالی من وصلک وصلته ومن قطعک قطعته۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک رحم جو ہے یہ رحمان سے مشتق ہے، رحم جو ہے رحم یہ رحمان سے بنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا۔ یعنی صلہ رحمی، رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑنا، اس کو کہتے ہیں صلہ رحمی۔ چنانچہ کچھ حدیثیں پہلے ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حق تمہارے اوپر تمہاری ماں کا ہے، پھر فرمایا باپ کا ہے، پھر اس کے بعد اور رشتہ داروں کا درجہ بدرجہ۔ اسی لیے قرآن پاک میں جہاں پر والدین کے حقوق کا ذکر ہے وہاں پر قرابت داروں کا، رشتہ داروں کے حقوق کا ذکر بھی ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، یہ بھی اللہ کے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ قریبی رشتہ داروں کو بھی دو، ان کا خیال کرو۔ تو صلہ رحمی جو ہے یعنی اپنے قرابت داروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کے ساتھ پیش آنا، ان کے ساتھ جوڑنا، رشتہ داریاں ختم نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صلہ رحمی جو ہے مجھ رحمان کی صفت سے بنی ہے۔ اور میں نے یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے گا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے گا، رشتہ داریاں ختم نہیں کرے گا، میں اللہ بھی اس کو جوڑ دوں گا۔ کس کے ساتھ؟ اپنی رحمت کے ساتھ۔ اور جو فرمایا صلہ رحمی نہیں کرے گا، رشتہ داریاں ختم کرے گا، میں رب بھی اس کو کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یعنی یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو صلہ رحمی کرے گا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑے گا، میں رب اس کو اپنے ساتھ جوڑ لوں گا، میں رب اس کو اپنا بنا لوں گا۔ اور جو میرے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے گا، رشتہ داریاں ختم کرے گا، میں رب اس کو اپنے سے دور کر دوں گا، میں رب اس کو اپنے سے دور کر دوں گا، چاہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، جو کچھ کرتا رہے، میں رب سے وہ دور ہے پھر۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھنے والا سب سے زیادہ محبوب ہے، روزہ رکھنے والا سب سے زیادہ محبوب ہے، یہ تو اللہ کے فرض ہیں، ہم نے پورے کرنے ہیں۔ یہ ہے اصل دینداری، تو یہ ہے نا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ تو بزرگوں یہی صلہ رحمی ہے جس کی وجہ سے انسان بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ صلہ رحمی کرنا بہت بڑی نیکی ہے، ایسے سمجھو یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جو رشتہ داری قطع کرتا ہے، توڑتا ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آج ہم چھوٹی سی باتوں کے اوپر رشتہ داریاں ختم کر لیتے ہیں، تعلق ختم کر لیتے ہیں، ایسے حالات بنے ہوئے ہیں۔ رشتہ داریاں ختم نہ کرو، رشتہ داری تو آدمی کافر ہو جائے تب بھی ختم نہیں ہوتی، رشتہ داری تب بھی ختم نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ چھوٹے موٹے گناہ کی وجہ سے ہم رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطی کی وجہ سے رشتہ داریاں ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی رشتہ داریاں ختم کرتا ہے
فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اگر تمہارا کسی آدمی کے ساتھ دل نہیں لگتا ہے، اس کے ساتھ تمہارے نہیں چل سکتے ہو، تو رشتہ داری ختم نہ کرو، اپنے تعلقات کچھ کم کر لو، بس زیادہ میل جول نہ رکھو۔ اب رشتہ داری ختم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ رشتہ داری تو ختم نہیں ہو سکتی جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو اس لیے بزرگوں، نماز کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج ہم نماز 5 وقت پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، ہاں جی، سر پر پگڑیاں بھی باندھتے ہیں، داڑھی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سب کچھ ہے ہمارے پاس، کمی کسی چیز کی نہیں ہے۔ کمی اس چیز کی ہے صرف کہ ہم نے معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اگر بات کریں مسائل کی، بات کریں شریعت کی، تو بزرگوں مسائل تو بڑے سخت ہیں رشتہ داروں اور ہمسایوں کے بارے میں۔ اتنا تک علماء نے لکھا ہے کہ تمہارے جو ہمسائے تمہارے ساتھ رہتے ہیں نا، ان کی دیوار کے ساتھ بھی تم چولہا نہ بناؤ کہ تمہارے دھوئیں سے ان کو تکلیف نہ ہو، اتنا تک علماء نے لکھا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کی اتنا حقوق نازل فرمایا، اتنا حقوق نازل فرمایا کہ مجھے خطرہ ہونے لگا کہ اللہ پاک ہمسایوں کو وراثت کا حقدار نہ بنا دے، اتنا حق اللہ تعالیٰ نے ہمسایوں کے بیان فرمائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب گھر میں سالن پکتا تو آپ فرماتے تھے شورا زیادہ بنا لو، فلانے غریب کو بھی دینا ہے، فلانے یتیم کو بھی دینا ہے، فلانے کو بھی دینا ہے، ہاں جی، کوئی مانگنے والا آ جائے اس کو بھی دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم یہ بھی کر لو، اگرچہ کوئی مانگنے والا نہ بھی آئے تمہیں پھر بھی ثواب مل جائے گا، نیت پر ثواب مل رہا ہے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں کافی عرصہ بعد گوشت پکا، تو سامنے گوشت رکھا پکا کے، تو آپ نے فرمایا فلانا یتیم رہتا ہے اس کو بھی دیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس کو بھی دے دیں گے، آپ تناول فرمایا، آپ کھائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، پہلے جاؤ اس کو دو، یتیم کو، میں محمد کریم بعد میں کھاؤں گا، کیونکہ اس کا کھایا ہوا اللہ کے عرش پر چلا جائے گا، میرا کھایا ہوا تو مٹی میں مل جائے گا، اس کو کھلاؤ پہلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے۔ آج جو ہمارے اندر لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، بے سکونی ہے، سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر کیا ہے؟ بے سکونی، ڈپریشن، پریشانی اور بیماریاں جو آئی ہوئی ہیں نا، یہ بیماریاں نہیں ہیں بزرگوں، یہ اللہ کی سزا ہے۔ توجہ سے سن لیں، کان کھول کے سن لیں۔ آپ حضرات کو ڈاکٹروں کے پاس، پیروں کے پاس دوائیوں کی اور حساب کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے اندر سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ ہم نے جو ایک دوسرے کے دل میں بغض، نفرت رکھی ہوئی ہے، ہمسایوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کیے ہوئے ہیں، یہ بیماری ہے ہمارے اندر۔ اسی وجہ سے بیماریاں، ڈپریشن، پریشانیاں، بے برکتیاں ہماری جان نہیں چھوڑ رہی۔ اور جب تک پہلے دور میں لوگ آپس میں اتفاق ہوتا تھا، محبت ہوتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہوتی تھی، بیماریوں کا نام و نشان نہیں ہوتا تھا۔ پہلے بیماریاں ہوتی تھی؟ کہاں ہوتی تھی بیماریاں؟ نام ہی نہیں سنتے تھے۔ آج جی جس آدمی کو پوچھو وہی بلڈ پریشر کا مریض ہے، جس سے پوچھو دل کا مریض ہے، جس سے پوچھو جی شوگر کا مریض ہے، جس سے پوچھو ہاں جی ارکان کا مریض ہے، گردے خراب ہیں، فلانی چیز ہوگی ہے، جس سے پوچھو وہ مریض ہے۔ یہ مریض مرض نہیں ہے، یہ اللہ کی سزا ہے، اللہ کی ناراضگی ہے بزرگوں۔ لہٰذا اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو چھڑائیں۔ وہ کیسے جان چھوٹے گی؟ اللہ سے توبہ کریں اپنی پچھلی زندگی کے اوپر، آگے جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع کر دیں، دیکھیں اللہ پاک رنگ لگا دیں گے، دنیا کی زندگی بھی پرسکون گزرے گی، اور جب مریں گے قبر میں جائیں گے جنت پہلے انتظار کر رہی ہوگی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، اے ارحم الراحمین رب، اے ساری کائنات کے شہنشاہوں کے شہنشاہ اللہ، اے عزتوں کے مالک رب، ہم تیرے در کے فقیر، بھکاری، محتاج، ہاتھ پھیلا کے بیٹھے ہیں۔ مولا کریم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرماؤ۔ اے ہماری جان کے مالک اللہ، اے ہمارے سانسوں کے مالک اللہ، ہم تیرے در کے فقیر، بھکاری، محتاج، گنہگار، بدکار، جرمدار، سیاکار ہیں۔ مولا کریم ہم نے اتنا گناہ کیے ہیں، اتنا سر سے لے کر پاؤں تک بھرے ہوئے ہیں۔ میرے مولا ہم اتنا بڑے مجرم ہیں،
کہ تیری زمین نے ہم سے بڑا گناہ گار نہ دیکھا ہوگا، تیرے آسمان نے بھی ہم سے بڑا گناہ گار اور مجرم نہ دیکھا ہوگا، لیکن کریم اللہ ہم نے بھی تجھ سے کریم بڑا آقا اور بڑا مہربان بھی ہم نے تجھ سے نہیں دیکھا ہے۔ اے ارحم الراحمین، رب اپنی رحمت والا معاملہ فرماؤ، ہماری غلطیوں اور خطاؤں سے درگزر فرماؤ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرماؤ، آپس میں اتفاق محبت نصیب فرماؤ، تمام مسلمانوں کے دلوں سے بغض نفرت نکال کے مولا اپنی رحمت سے محبت پیدا فرماؤ، جھیڑے جھگڑے فتنے فسادات سے محفوظ فرماؤ، تمام مسلمانوں کے گھروں میں، مال میں، رزق میں، کام میں، کاروبار میں، عمر میں، اولاد میں، زندگیوں میں، دین اور دنیا میں، آخرت میں برکتیں عطا فرماؤ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اہل بیتہ اجمعین۔